السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر انتہائی اہم قسم کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ صدیق جان صاحب، پہلے ہم نے دیکھا کہ سہیل بڑائی صاحب نے کالم لکھا، اس کے بعد نصرت جاوید صاحب، پھر حفیظ اللہ نیازی صاحب، اور آج فیصل وابڈہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ موجودہ جو حکومت ہے اس کے لوگوں کے اسکینڈلز آ رہے ہیں، ذاتی ویڈیوز آ رہی ہیں۔ اچانک بڑے عرصے بعد فیصل وابڈہ صاحب ٹی وی چینل پر جو ہے وہ ٹی وی چینلز کی زینت بنے ہیں اور نشانہ صرف نون لیگ کو بنا رہے ہیں۔ دیکھیں، وہ نون لیگ کے علاوہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی نشانہ بنایا ہے، اور انہوں نے جو پیپلز پارٹی انہوں نے کہا ہے کہ ایک صوبے کا سی ایم جو بڑے عرصے سے سی ایم ہے اس کو ہٹا کے اور ایک اور شخص سی ایم بننے کے لیے ملاقاتیں کرتا پھر رہا ہے۔ ہوں، تو مراد علی شاہ صاحب چیک کر لیں کہ پنڈی اسلام آباد میں ان کے کس تگڑے وزیر نے آ کے اور ملاقات کی ہے، اچھا۔ اور یہ بات آصف علی زرداری کو بھی پتہ ہے کہ ہوں، کس نے آ کے اور ملاقات کی، اور کون اب پیپلز پارٹی کے ساتھ دل و جان سے نہیں رہا اور اس نے اپنی وفاداریوں کا حلف کسی اور کو دے دیا ہے، اور اس لیے ایک بات یہ انہوں نے کی ہے۔ پھر انہوں نے ظاہر مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کہا کہ ان کے کچھ اسکینڈلز آنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کا نام لی بغیر کہا کہ وہ سہیل آفریدی کو ہٹا کے آنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ پھر آپ بتا رہے تھے، یا مجھے کون بتا رہا تھا کہ ان سے ابرار صاحب نے سوال کیا، وسیم ملک صاحب بتا رہے تھے ہوں، کہ یہ سہیل بڑائی صاحب کالم لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے اس کا زوال شروع ہو جائے گا، تو اس پہ فیصل واڈر صاحب نے کہا ہے کہ اس حوالے سے میں آپ کو اگست میں بتاؤں گا۔ ہوں، دیکھیں، اب میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ آپ ان دونوں چیزوں کو ملا کے دیکھیں، بلکہ بہت ساری چیزوں کے ڈاٹس کنیکٹ کر کے دیکھیں۔ ہیٹرک کرتے ہیں کالمز کی سہیل بڑائی صاحب، اور مسلسل یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کا زوال شروع ہونے والا ہے، ہوں، جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا، اور نکارہ بجنے والا ہے، اس طرح کی وہ باتیں لکھتے ہیں، اور خبردار ہوشیار تیار رہیے، اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں۔ اگلے دن وہ لکھتے ہیں، اس اگلے دن پھر لکھتے ہیں، اپنی بات پہ وہ قائم ہیں۔ پھر اس کے بعد نصرت جاوید صاحب لکھتے ہیں کہ یہ سسٹم نہیں چل سکتا اس طرح ہوں، سے۔ پھر حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ اس حکومت کا 9 اپریل 2022 بہت قریب آن قریب ہے۔ پہنچا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اب فیصل واڈر صاحب جو ہیں وہ بھی یہ بیانات دینا شروع ہو گئے ہیں۔ پھر آپ ایک چیز اور دیکھیے کہ تحریک انصاف یا تحریک تحفظ پاکستان کی جو لوگ مذاکرات کر رہے ہیں پس پردہ، ہوں، وہ بھی مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بجٹ کے بعد چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، ہوں، اور 3-4 مہینے میں ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹس ہیں وہ پوری کر دی جائیں گی۔ ہاں، جس پہ میں مسلسل یہ بات کہتا ہوں کہ ہم یہ بات مسلسل کہتے ہیں کہ بھئی پچھلے 4 سال میں آپ کے ساتھ جو بھی وعدہ کیا گیا وہ جھوٹ ثابت ہوا، وہ ٹرک کی بتی ثابت ہوئی، وہ دھوکہ ثابت ہوا، وہ فراڈ ثابت ہوا۔ تو اب کیوں؟ اس پہ ان کے اپنے آرگومنٹس ہیں کہ سسٹم نہیں چل رہا، سیکورٹی کی سچویشن آپ دیکھ لیں، انٹرنیشنل، انٹرنل، ایکسٹرنل، ہوں، ریجنل، بارڈرز، اکانومی، یا ان کی کرپشن، لوٹ مار، مطلب اور کچھ حساس چیزیں ہیں جو ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لہٰذا چیزیں تو نہیں چل رہی، اس لیے اس بار ہمارے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے وہ سنجیدہ ہے۔ ہوں، خیر، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اگر آپ تمام ڈاٹس کو کنیکٹ کریں، سہیل بڑائی صاحب، حفیظ اللہ نیازی صاحب، نصرت جاوید صاحب کی کالمز، ہوں، فیصل واڈا صاحب کے بیانات، تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کے جو لوگ انگیجڈ ہیں ان کی گفتگو، ان ساری چیزوں کو آپ اگر ملاتے ہیں تو وہ یہ بتاتی ہیں کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ نہ کچھ تو ایسا چل رہا ہے۔ ہوں، دیکھیں، ابھی آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ دیکھیں، آپ کو نا جب کوئی بہت زیادہ فرمائشیں کرنے لگ جائے نا، اور اپنی حیثیت اور اوقات سے زیادہ آپ سے ڈیمانڈ کرنے لگ جائے، ہوں، اور مطلب جتنی بھی آپ کو اس کی ضرورت ہو، لیکن بار بار وہ آپ کی ضرورت، اسے پتہ ہو کہ آپ اس کی مجبوری ہیں، وہ آپ کی مجبوری ہے، مجبوری ہے۔ اور وہ آپ کو ایکسپلائٹ کر رہا ہو، وہ آپ کو بار بار فرمائشیں کر رہا ہو، تو ایک وقت آتا ہے آپ تھک جاتے ہیں۔ ہوں، یہی ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے، اب آپ مجھے بتائیں نا، جو کچھ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ پاکستان کی حکومت کو چلانا ہے، وفاقی حکومت کو، ہوں، عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے۔ اب یہ سسٹم تب چلتا ہے جب پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں حکومت دیں۔ حکومت بنتی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جی بی میں الیکشن چوری کیوں کیا گیا ہے؟ ہوں، کوئی پاکستان کے مفاد کے لیے کیا گیا ہے یا جی بی کے عوام کے مفاد کے لیے کیا گیا ہے؟ نہیں، جی بی کا الیکشن چوری کیا گیا ہے اس لیے کہ سسٹم کیونکہ چلانا ہے، اور اس کے لیے شرط یہ کہ پیپلز پارٹی نے جی بی کی حکومت مانگی ہے، ہوں، تو اس لیے آپ نے جی بی کا ہاں، الیکشن چوری کر لیا۔ ہاں، اے جے کے کا الیکشن آپ اس لیے چوری کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے پیپلز پارٹی کو دینا ہے، ہوں، پیپلز پارٹی کو نہیں دیتے تو وہ وفاق میں آپ کو تنگ کریں گے، ہوں، سسٹم ادھر ادھر ہو جائے گا۔ اچھا، اب اگر آپ نے کشمیر میں الیکشن چوری کرنا ہے تو آپ کشمیری جس حد تک چلے گئے ہیں وہ الیکشن تو چوری نہیں ہونے دیں گے، 33 سیٹوں پہ تو الیکشن چوری نہیں ہونے دیں گے، نہیں بہت ہوگا۔ مشکل ہے، آپ کتنے 4 سیٹیں چوری کر لیں گے، ہوں، 5 کر لیں گے،
تو اب آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو 15 سیٹیں چاہیے جو یہاں پہ بنتی ہیں، 12 جن کے اوپر الیکشن ہوتا ہے ہاں اور 3 اس کے اوپر مخصوص نشستیں ملتی ہیں. تو 15 آپ کی جیب میں ہونی چاہیے یہ سیٹیں، تاکہ آپ وہاں پہ پیپلز پارٹی کو اقتدار دے سکیں. اور پیپلز پارٹی کو اقتدار اس لیے نہیں کہ وہاں پہ کشمیر کی ضرورت ہے، آزاد کشمیر کی ترقی کے لیے ضروری ہے، نہیں، پیپلز پارٹی کو اس لیے دینا ہے کہ پیپلز پارٹی آپ کو 28ویں ترمیم میں یا یہ جو ابھی صوبوں نے پیسے دیے ہیں وفاق کو، وہ پیپلز پارٹی نے شرط پر دیے ہیں کہ ہمیں آپ جی بی اور اے جے کے کی حکومت دیں گے، تاکہ یہ جو پیسہ ہمارے پاس صوبے میں آنا تھا اس سے جو ہماری کرپشن کی پرسنٹیج بننی تھی وہ ہم اے جے کے سے اور جی بی سے نکال لیں گے. اور جی بی اور اے جے کے اندر اچھی خاصی کرپشن کا پوٹینشیل موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو قدرتی وسائل ہیں، مائنز ہیں، منرلز ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہوئے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے خطے، ہمارے ملک کے جن ایریاز کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسائل عطا کیے ہیں، بجائے اس سے کہ اس سے پاکستان کی قوم کو، کشمیر کے لوگوں کو، جی بی کے لوگوں کو فائدہ ہوتا، آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوتا، نہیں، وہاں بھی ہم نے ایسے لوگ مسلط کرنے ہیں جو ہماری ذاتی ضرورت ہے، جن کے ذریعے ہم نے اس نظام کو چلانا ہے، عمران خان کا راستہ روکنا ہے. اور چاہے اس سے جی بی کے لوگوں کو جتنا مرضی نقصان ہو، کشمیر کے لوگوں کو جتنا مرضی نقصان ہو، اس لیے ہم نے مطلب وہاں پہ ان لوگوں کو مسلط کرنا ہے. ملک کی خاطر نہیں، عوام کی خاطر نہیں، آنے والی نسلوں کی خاطر نہیں، سسٹم کو چلانے کے لیے. تو آپ بھی تو تھک جاتے ہیں نا جب کوئی ضرورت سے زیادہ آپ کو ایکسپلائٹ کرنے لگ جائے. اب دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی پھنسی ہوئی ہے، ادھر پیپلز پارٹی کو سیٹیں دی ہیں تو ادھر میاں نواز شریف بگڑ گئے، وہ برہم ہو گئے. جو اطلاعات ہیں، جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں، اور میں تو سب سے پہلے یہ بات میں نے بتائی تھی کہ میری اطلاع یہ ہے کہ جب صبح 8 بجے تک جب الیکشن تھا جی بی میں، اور اگلے دن صبح 8 بجے تک 17 سیٹوں کا رزلٹ آ چکا تھا. ایک نون لیگ کو ملی تھی. میاں نواز شریف کو نون لیگ کے لوگوں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا یہ ہماری نہیں، آپ کی انسلٹ ہے. انہوں نے آپ کی انسلٹ کیا ہے کہ آپ کو یہ جہاز میں اٹھا کے لے آئے تھے، ادھر ڈال کے آپ کو لے آئے تھے جہاز میں، آپ کو یہاں پہ کہا کہ آپ کی یہ ایک طرح سے وکٹری اسپیچ ہے. یہ دوسری بار آپ کے ساتھ دھوکا ہوا ہے. پہلے کبوتر آپ کے کندھے پہ بٹھا کے اڑایا تھا، ٹھیک ہے، آپ کا تماشا بنوایا. اب دوسری بار آپ کا تماشا بنوایا، میاں صاحب ناراض ہو گئے. اس کے بعد یہ ہوا 17 سیٹوں کا جب رزلٹ آ چکا تھا تو نون لیگ کو ایک ملی تھی، لیکن اگلے 3 رزلٹ آتے ہیں وہ تینوں نون لیگ کے آتے جاتے ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اچھا، پھر ابھی تک وہاں پہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ اب یہ جو وہ دوبارہ کچھ پولنگ اسٹیشنز کے اوپر الیکشن اور ووٹنگ اور یہ ساری چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو اکانومی کی صورتحال ہے، جو غربت، بے روزگاری ہے، دیکھیں 13 کروڑ لوگ ہیں جو خط غربت سے نیچے ہیں. خط غربت سے نیچے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2 وقت کی باعزت روٹی اپنے بچوں کو نہیں کھلا پا رہے. ٹھیک ہے، وہ سڑکوں پہ نہیں آتے، وہ ایجیٹیشن نہیں کرتے، لیکن کب تک؟ کب تک؟ بالکل ایسے. ٹھیک ہے، تنگ آمد بجنگ آمد ہوتی ہے. اور اگر وہ سڑکوں پہ نہ بھی آئیں تو 24 گھنٹے بد دعائیں تو جھولیاں اٹھا اٹھا کے دے رہے ہیں نا، نفرت تو کر رہے ہیں نا، گالیاں تو دے رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، ذہنی اذیت کا تو شکار ہے نا، اس سسٹم کو تو نہیں مان رہے نا. تو ہر روز نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں، ایکسپورٹس آپ کی گر رہی ہیں، آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کی کم ہو رہی ہے. تو اب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے تو روزگار کے مواقع آتے ہیں. اب پہلے جتنی آ رہی تھی اس سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے جو پروجیکٹس چل رہے تھے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے، اس میں بھی لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. تو کدھر جائے گا ملک؟ 2.5 کروڑ بچہ آپ کا اسکول سے باہر ہے. 13 کروڑ لوگوں کو جو ان کی عمر کے مطابق خوراک چاہیے وہ ان کو نہیں مل رہی. پنجاب میں اسکولوں کی حالت آپ دیکھیں، آپ نے ان کو پرائیویٹائز کر دیا ہے. پنجاب میں آپ نے ان کو جو بی اے یوز ہیں ان کو آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں. ہیلتھ کارڈ آپ نے ختم کر دیا ہے. فیکٹریاں، ملیں، انڈسٹری آپ کی بند ہو رہی ہے. کسان آپ کا، میں وہ دیکھ رہا تھا کہ ایجوکیشن کے اندر صرف میاں والی کے ڈسٹرکٹ کی بات کریں تو وہاں پر 1200 نوکریاں جو ہے وہ ختم کی گئی ہیں، صرف میاں والی ایک ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں. اچھا، اب میاں والی سے تو بدلہ بھی لینا ہے نا، ویسے تو پورے پنجاب کے لوگوں سے بدلہ لینا ہے، لیکن میاں والی سے زیادہ لینا ہے کیونکہ عمران خان کا ضلع ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں کہ لوگ کیا نہیں پوچھیں گے اپنے نون لیگ کے ایم این اے ایم پی اے سے پورے پنجاب کے اندر خاص طور پہ کہ 4 سال تمہیں ہو گئے آئے ہوئے، کوئی تو آسانی بتاؤ کہ جو تم لوگوں کی زندگی میں لائے ہو. لوگ ان کے گریباں نہیں پکڑیں گے، لوگ پکڑیں گے، لوگ ان سے سوال کریں گے. یہی وجہ ہے کہ آپ نون لیگ کے ایم این اے ایم پی اے خود کو ڈسٹنس کرنے لگے حکومت سے، پنجاب حکومت سے اور وفاقی حکومت سے کہ ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، نہ ہیلتھ میں ٹھیک ہیں، نہ ایجوکیشن میں ٹھیک ہیں، نہ روزگار میں ٹھیک ہیں، نہ کسان خوشحال ہے. کسان خودکشیوں پر مجبور ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ نہیں رہی. سیکورٹی سچویشن آپ کے سامنے جو افسوسناک واقعہ توسہ شریف میں ہوا ہے، کرک میں ہوا ہے، کرم میں، بلوچستان کی صورتحال آپ
ان ساری چیزوں کا حل ایک ہی ہے، عمران خان، عمران خان اور عمران خان۔ پاکستان کے لوگوں نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے، اقتدار اس کے حوالے کریں، عوام کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ جب تک نہیں کریں گے روزانہ ملک کا نقصان ہوتا چلا جائے گا اور اللہ معاف کرے پتہ نہیں کدھر جائے گا۔ یہ ویسے جب ہم دیکھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف ایران اور امریکہ کی صلح کرواتے ہیں اور وہ جنیوا میں اس کو جو ہے وہ ہوسٹ بھی کر رہے ہیں، تو کچھ صحافی ٹویٹر کے اوپر مسلسل یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ تاریخ میں پاکستان کی اتنی بڑی کامیابی نہیں ہو سکتی جو موجودہ سیٹ اپ لے رہا ہے، تو اٹس مین کہ وہ مزید مضبوط ہو رہا ہے۔ دیکھیں فیصل وڈا کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سارا کریڈٹ فیلڈ مارشل کو جاتا ہے۔ شہباز شریف وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو میں فیصلہ کرتا ہوں نا میرا کون سا گارڈ میرے ساتھ جائے گا، میرا کون سا ڈرائیور میرے ساتھ جائے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ ڈاٹس کنیکٹ کریں تو لگتا ہے کہ سب ٹھیک نہیں ہے اندر، لیکن کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ یا آپ کو پتا ہے نا شہباز شریف صاحب کا آپ کو پتا ہے، مریم نواز صاحبہ کو آپ کو پتا ہے کہ وہ کرائسس میں چیزوں کو سیٹل بھی کر لیتے ہیں۔ یہ اور میاں نواز شریف بھی اس حوالے سے بڑا ان کو اب مہارت آ گئی ہے، بھائی کے نقش قدم پہ وہ چل رہے ہیں۔ تو اب نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف وہ منا لیتے ہیں جو بھی مسائل چل رہے ہیں تو یہ سسٹم چلے گا، ورنہ لگ تو یہ رہا ہے کہ چیزیں کو ٹھیک نہیں ہیں۔ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا صدیق بھائی، تھوڑا سا جو آج کے روز اڈیالہ جیل کے باہر تحریک انصاف نے 10,000 لوگوں کے جمع ہونے کا پلان منصوبہ تیار کر رکھا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں رانا ثناء اللہ صاحب کو سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر تحریک انصاف 10,000 بندہ اکٹھا کر لیتی ہے تو پھر آئیں اور میرے ساتھ، میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، میں ان کی طرف ہوں۔ تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ 10,000 بندہ اکٹھا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ایم پیز، ٹکٹ ہولڈرز میں سے میں نے جو چیک کیا ہے کوئی اس طرح سے جوش و خروش نہیں ہے، اچھا، کوئی جذبہ نہیں ہے لوگ اکٹھے کرنے کے حوالے سے۔ تو جب پارٹی اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے تو کہاں 10,000 بندہ اکٹھا ہوگا؟ تو علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ تحریک تحفظ علیمہ جائیں گے۔ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں تو لوگوں کو لانے کا بھی تو کوئی کرے گا نا، ٹھیک ہے؟ لوگ خود سے تو نہیں آ جائیں گے وہاں پہ، کوئی ایم این اے، ایم پی اے، ٹکٹ ہولڈر کو لوگوں کو لائے گا، کچھ چیزیں کرے گا، کیونکہ دیکھیں جنرل پبلک کا وہاں پہ آنا اتنا آسان نہیں ہے، لوگوں کے اندر خوف ہے گولی چلنے کا۔ آپ کو پارٹی کے ورکرز کو لانا ہے یا عہدیداران کو لانا ہے تو اس کے لیے پارٹی کے ایم این ایز، ایم پیز، ٹکٹ ہولڈرز ہی لا سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں لا رہے۔ تو مزمل اسلم صاحب کہہ رہے تھے کہ جب تک عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی یا مشاورت ہماری نہیں ہو جاتی تو ہم جو وفاق کو شیئرز دینے ہیں تو اس پر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ پھر یہ والا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ یہ اسی طرح سے حل ہوگا اگر سہیل آفریدی صاحب اور مزمل اسلم صاحب عمران خان سے ملاقات کیے بغیر یا بہنوں کی ملاقات کروائے بغیر اگر وفاق کو یہ پیسے دے دیتے ہیں تو اس کا ان کو بہت سخت ری ایکشن کا سامنا کرنا پڑے گا، اور میرا نہیں خیال کہ وہ یہ کریں گے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ پھر 3 مہینے کا بجٹ جو ہے وہ پاس کریں گے۔ 3 مہینے کا بجٹ آئے گا؟ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہرحال آج اڈیالہ جیل کے باہر دیکھتے ہیں وہاں پر کیا صورتحال بنتی ہے۔ تحریک انصاف نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ وہاں پر 10,000 جو کارکنان ہیں وہ اکٹھے اڈیالہ جیل کے باہر ہوں گے۔ مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم جی، میں مختار حسن ہوں اور میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں۔ کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کے اوپر صدیق جان صاحب سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو عمران خان سے کیا اگلے منگل کو ان کی ایک بہن کی ملاقات ہوگی؟ اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے نکالا گیا تھا اس کے پیچھے کیا سٹوری تھی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور جو خیبر پختونخوا حکومت نے جو بجٹ کے حوالے سے بات کی ہے کہ وہ 3 مہینے کے لیے بجٹ دینے جا رہی ہیں اور پورا بجٹ سال کا نہیں دیں گے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور ایک خبر اور بھی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ صدیق بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا تھا کہ منگل والے دن ہو سکتا ہے عمران خان کی ایک بہن سے جو ہے ان کی ملاقات ہو سکے، لیکن آج علیمہ خان صاحب کا ٹویٹ بھی آ گیا ہے کہ 10,000 بندے 3 بجے سے لے کے 7 بجے تک اگر ہم اکٹھے ہو سکیں، پریشر ڈال سکیں، کیا پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے؟ دیکھیں اگر لانا چاہیں تو 10,000 لوگ لا سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایم این ایز، ایم پیز، ٹکٹ ہولڈرز ایفرٹ ہی نہیں کرتے۔ خیر یہ ہے کہ حکمت عملی میں تبدیلی آئی ہے تحریک انصاف کی، اور حکمت عملی میں تبدیلی یہ آئی ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بہت سارے اراکین اسمبلی یا عہدیدار اس لیے نہیں جاتے تھے کہ وہاں جائیں گے پتہ نہیں رات کب فری ہوں، اور پھر وہاں پہ لاٹھی چارج ہوگا، گرفتاریاں ہوں گی، کیسز بن جائیں گے، تو اس لیے نہیں جاتے تھے۔ اب جب ان کو پتہ ہے کہ 3 بجے سے 7 بجے تک جانا ہے تو یہ امکان ہے کہ بہت بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے عہدیداران، اراکین اسمبلی وہاں پر جائیں گے۔ دوسری جو بات آپ نے کی تھی ملاقات کے حوالے سے، میں نے اس میں بتایا تھا کہ میری جو اطلاع ہے، جو دعویٰ کر رہے ہیں تحریک انصاف کے کچھ عام لوگ، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ چیز کمٹمنٹ دے دی گئی ہے کہ کمنگ منگل کو عمران خان صاحب کی تینوں بہنوں کی یا ایک بہن کی ملاقات کروا دی جائے گی، یہ ان کا دعویٰ ہے۔
لیکن وہیں پہ ایک اور چیز آپ یہ بھی دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب نے کیا کیا کہ جو انہوں نے آن ریکارڈ گفتگو میں سہیل آفریدی کو ایک کمٹمنٹ دی تھی کہ آپ کے جو مطالبات ہیں اس کے اوپر ضرور ہم کچھ کریں گے، وہ بیان شہباز شریف صاحب کی تقریر سے ایڈٹ کر کے ٹی وی پہ چلوایا گیا۔ اگر شہباز شریف صاحب نے وہ کمٹمنٹ پوری کرنی تھی تو وہ کلپ نہ نکلوایا جاتا، لیکن کیونکہ وہ کلپ نکلوا دیا گیا تو اس لیے سوال یہ نشان ہے کہ آیا وہ کمٹمنٹ پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو ظاہر ہے آنے والا منگل جو ہے، لیکن جو تحریک انصاف کے اور تحریک تحفظ پاکستان کی جو اس وقت بات چیت پس پردہ چل رہی ہے، اس میں یہ ضرور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جون کے اندر اندر عمران خان صاحب سے بہنوں کی ملاقاتیں بحال ہو جائیں گی، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ دیکھیں پس پردہ بات چیت کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں اب تو بہت زیادہ ہونے لگ گئی ہیں، حکومت کے جانے کی بہت زیادہ باتیں ہونے لگ گئی ہیں، یہاں تک کہ سہیل وڑائی صاحب، نصرت جاوید صاحب، حفیظ اللہ نیازی صاحب کے کالمز آئے کہ یہ سسٹم نہیں چل سکتا، لیکن گراؤنڈ پہ ابھی تک ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس سے یہ لگے کہ چیزیں بدلنے جا رہی ہیں، یا کوئی تحریک انصاف کے لیے یا عمران خان صاحب کے لیے، ان کی فیملی کے لیے کوئی آسانی ہونے جا رہی ہیں۔ لیکن وہاں یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو تحریک انصاف یا تحریک تحفظ پاکستان کے جو لوگ بات چیت کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی چیزیں چینج ہونا شروع ہوں گی وہ بجٹ کی منظوری کے بعد چینج ہونا شروع ہوں گی، اور جو سہیل وڑائی صاحب نے لکھا انہوں نے بھی لکھا کہ جولائی سے اس حکومت کا زوال جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا کس طرح سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ دیکھیں خبریں تو روزانہ ادھر ادھر سے بہت آتی ہیں، لیکن ان کی کوئی پھر وہی کہوں گا کہ کنفرمیشن نہیں ہے۔ جو آپ نے بات کی عمران خان صاحب کی اڈیالہ سے روانگی والی، تو اس میں دیکھیں نا کچھ یہ نہیں آیا کہ ان کو نکالا کیوں گیا، پھر ہاسپٹل کیوں نہیں لے جایا گیا۔ سر یہ بتائیے گا، اگلے جو 72 گھنٹے ہیں وہ بڑے اہم ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، آپ نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے خان صاحب کو پیمز لے کے آئیں، لیکن یہ جو پچھلی ملاقات تھی جو آپ نے کہا کہ خان صاحب کو باہر نکالا اور پھر واپس لے گئے ہیں، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی ان سے ملاقات کروائی گئی اور سہیل آفریدی بھی شاید ان ملاقات میں موجود تھے۔ کوئی اس حوالے سے آپ کے میرے پاس ایسی کوئی مطلب میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ہے، مختلف دوستوں نے یہ دعوے کیے لیکن میرے پاس ایسی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ اور باقی دیکھیں جو یہ تو منگل سے پہلے اور منگل کے تو ہر بار یہ 24 گھنٹے عام ہوتے ہیں، تو اس لیے اب لوگوں کو چڑ ہو گئی ہے اس جملے سے بھی کہ 72 گھنٹے عام ہیں، تو اس لیے مطلب عام تو اس لیے ہیں کہ یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ کل 1 لاکھ لوگ آنے ہوتے ہیں ٹیلا کے باہر، وہ تو آنے نہیں ہیں، 10,000 آ جائیں تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اصل میں تو یہ اس لیے اہم ہو سکتے ہیں کہ جو ایک تاثر دیا گیا کہ ایک کمٹمنٹ دی گئی ہے تحریک انصاف کو کہ عمران خان صاحب کی اس منگل کو بہنوں سے ملاقات کرا دی جائے گی، اور یہ بھی ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی تینوں بہنیں یا ایک بہن اور مزمل اسلم صاحب ان کی ملاقات کروا دی جائے تاکہ بجٹ کے حوالے سے جو بھی عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز ہیں وہ آ جائیں۔ لیکن اگر وہ نہیں آتی تو پھر یہ بھی ایک اطلاع ہے کہ تحریک انصاف کی کے پی حکومت جو ہے، کے پی اسمبلی جو ہے، وہ صرف 3 مہینے کا بجٹ پاس کرے گی اور 3 ماہ سے آگے کا بجٹ پاس نہیں کیا جائے گا۔ نہیں، یہ ایک طرف سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ جون کی 30 تک ہم نے بجٹ پاس نہ کیا تو یا تو حکومت چلی جائے گی یا ہم بجٹ پاس کریں گے، تو یہ کیسا نہیں طریقہ وہ ہے؟ ٹھیک ہے نا، 3 مہینے تو نہیں جائے گی نا، پھر اچھا 3 مہینے کا کریں گے تو 3 مہینے یہ نہیں ہوگا کہ حکومت چلی جائے گی نا، جولائی، اگست، سپٹمبر، اور ساتھ ظاہر ہے وہ پھر دباؤ بڑھانے کے لیے کچھ اور کریں گے۔ لیکن میری اپنی یہ اسیسمنٹ ہے کہ تحریک انصاف جو بالکل مزاحمت نہیں کر رہی اور مکمل طور پہ مفاہمت پہ چلی گئی ہے، کوئی اس نظام کو ٹف ٹائم نہیں دے رہی، کوئی وہ سڑکوں پر نہیں آ رہے، کوئی وہ ایجیٹیشن نہیں کر رہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ بھی جو پس پردہ بات چیت ہے اس پہ اعتبار کر کے بیٹھے ہیں، اعتماد کر کے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات چیت بڑے زبردست طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، اور اگر بجٹ کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آتی رویوں میں تو پھر ظاہر ہے ان کے پاس ایجوٹیشن کا آپشن ہے، مزاحمت کا یہ آپشن ہے۔ بتائیے گا کہ حکومتی وزراء جو ہے وہ اس ٹائم تعریفوں پہ پل باندھ رہے ہیں کہ بجٹ ہم نے کمال کر دیا ہے، کچھ لوگ تھے جنہوں نے باہر خط لکھے، آپ لوگ IMF کو خط لکھے کہ آپ نہ دیں ان کو پیسے، لیکن ان لوگوں نے اپنے منہ کی کھائی ہے اور ہم لوگوں نے بڑا بہترین اور ہمیں آئی اپنے پیسے دے دی امریکہ کے کہنے پہ، اور ہم نے اپنے عیاشیوں پہ لگا رہے ہیں۔ تو یہ بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بجٹ جس لمحے پیش ہوا ہے اس وقت کی 7,000 ارب کا ایک خسارہ ہے جو حکومت کی آمدن اور اخراجات میں فرق ہے۔ باقی دیکھیں عام آدمی کے لیے ہر گزرتا دن مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ بجٹ جو ہے وہ بجٹ کس کے لیے ہے؟ بجٹ تو ان کے لیے اچھی خبر ہے کہ IPPs کے لیے پیسے رکھ دیے گئے ان کو ملیں گے۔ بجٹ تو ان کے لیے فائدہ ہے کہ جو پیٹرول ڈیزل بیچنے والے ہیں کہ انہوں نے لیوی بڑھانی ہے، اس کا مطلب پیٹرول ڈیزل بڑھنے ہیں، تو یہ تو ان کے لیے اچھی خبریں ہیں۔ عوام کے لیے تو کوئی اس میں سے اچھی خبر نہیں، عوام کو تو کچھ نہیں ملا۔ دیکھیں یہ حکومت جب تک رہے گی عوام کی زندگی میں سکھ کا سانس نہیں آ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو تباہی اور بربادی تک تو لانے والے یہ لوگ تھے
جن کو پھر مسلط کر دیا گیا، عوام نے مسلط کیا اور ان کو مسلط کر دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن کے اثاثے، جائیدادیں، اولادیں، کاروبار، مفادات سب کچھ ملک سے باہر ہو، ان کو کیا لینا دینے سے کہ پاکستان کا کیا بنے گا۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ جتنے لوگ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں، بجلی قیمتوں کے فیصلے کرتے ہیں، ان میں ان سب کی پیٹرول، ڈیزل اور بجلی فری ہے، بالکل ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کو کیا مسئلہ ہے کہ عوام کے روزگار سے، ان کے تو کچن مفت چلتے ہیں کیونکہ عوام کے ٹیکس پیسوں سے چلتے ہیں۔ تو لہٰذا اس ساری صورتحال کے اندر عوام کے لیے ہر آنے والا دن مشکل ہوگا، اور مجھے بالکل نہیں لگتا کہ چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوں گی۔ اور پھر اس حکومت اور اس نظام کا ایک بہت کانفیڈنس ہے، کہتے ہیں لوگ تو نکلتے نہیں ہیں، کہتے ہیں ہم نے 450 بھی تو کر کے دیکھ لیا پیٹرول ڈیزل، لوگ نہیں نکلے، لوگ لائنوں میں لگ گئے۔ 13 کروڑ لوگ خطۂ غربت سے نیچے ہیں، ہر دوسرا پاکستانی غربت کا شکار ہے۔ 13 کروڑ میں سے کتنے جو سڑکوں پہ آئے ہیں؟ پی ٹی آئی کو تو چھوڑ دینا، چلیں ان کو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو بھی ہے، کسان، تاجر، انڈسٹریلسٹ، ریل اسٹیٹ والے، کنسٹرکشن والے، تنخواہ دار طبقہ کوئی بھی نہیں آیا۔ صدیق جان صاحب یہ بتائیے گا، جو کشمیر کی اس ٹائم صورتحال ہے، ان کے جو لیڈر ہیں وہ تو تقریروں میں کہہ رہے ہیں، اپنے لوگوں سے یہ بات کروا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، اداروں کے خلاف نہیں ہیں، تو پھر وہاں پہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ مرید کے بنایا ہوا ہے، اس کو ڈی چوک بنایا ہوا ہے جو 26 نومبر کو ہوا تھا۔ اب کشمیر کی صورتحال کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ وہ 12 سیٹیں قائم رہیں گی یا ختم ہوں گی، یا کیا کنسنسس ہوگا؟